وعن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا فرغ من تلبیتہ، عمارہ بن خزیمہ بن ثابت اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، انہ کان اذا فرغ من تلبیتہ، کہ جب آپ اپنے تلبیہ سے فارغ ہوتے تھے، سأل اللہ رضوانہ والجنہ، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کا سوال کرتے تھے کہ اللہ تو راضی ہو جا، والجنت، اور جنت کا سوال کرتے تھے۔ یعنی آج کل یہ بھی ایک چیز آئی ہے اور اس کو ہمارے نعت خوانوں اور قوالوں نے زیادہ یعنی اختیار کیا ہے کہ جنت کا ذکر جو ہے وہ حقارت سے کیا جاتا ہے، یعنی مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے لیے یار کا در کافی ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حقیقت کا ادراک کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بس یعنی ذوقی قسم کی باتیں بول کے لوگوں میں ایک بے عملی پیدا کرنا اور انہیں سنت کے راستے سے ہٹانا، شعوری یا غیر شعوری طور پر، یہ اس چیز کا مظہر ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور سرکار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے آگ سے نجات عطا فرمانا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کی شفاعت سے گناہ گاروں کی بخشش ہوگی، لیکن اللہ سے مانگنا بندے کی شان ہے، اللہ سے پناہ مانگنی بندے کی شان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، اللہ پاک نے آپ کی شفاعت کا اعلان کیا، اور نہ جانے اللہ پاک نے آپ کو کیا شانیں کیا عظمتیں عطا فرمائیں، اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال بھی کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ مجھے دوزخ کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں یہ ہوں، کیونکہ میں وہ ہوں، وہ سرکار کے طریقے پر نہیں چل رہا، اس نے کسی اور کا طریقہ اختیار کر لیا۔